رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ اسلامی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست چلتے ہیں. جو مخالف حلقے ہیں انہیں اس بات میں کوئی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ شاید اس میں ان کا کوئی فائدہ ہے یا وہ اس طرح سے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کی ایک اپنی جو ہے وہ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اس کا بات کرنے کا ایک اپنا انداز بھی ہوتا ہے. تو کل کی میٹنگ میں جو ہے وہ ساری قیادت جو ہے وہ موجود تھی اور آج کی میٹنگ میں بھی جو ہے وہ ساری قیادت جو ہے وہ موجود ہوگی. لیکن اس بات کو کہ ہم ایک اپنا تنظیمی جو ہے وہ اجلاس کر رہے ہیں تو ان اجلاسوں میں میرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بطور پنجاب پریزیڈنٹ جو ہے وہ میں ہوسٹ بھی ہوں اور میں پریزائڈ بھی کر رہا ہوں. باقی تمام لیڈرز کو جو ہے وہ آپشن دیا ہے کہ بھئی یہ ہماری اپنا جو ہے وہ سیکوینس ہے، ان ڈیٹس کو یہ ڈویژن ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جس دن آپ شرکت کر سکیں تو آپ کریں. اب اس بات کو بھی جو ہے وہ ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پہ جو ہے وہ چلایا گیا کہ جی فلاں آ گیا، فلاں نہیں آیا، فلاں آ گیا، فلاں نہیں آیا. مریم نواز شریف جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل ہے. وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. انہوں نے پارٹی کے لیے جو ہے وہ مشکلات برداشت کی ہیں، انہوں نے پارٹی کے بیانیے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. اسی طرح سے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، وہ پارٹی کے یعنی وہ کی لیڈرشپ ہے. اب اس بات کو جو ہے وہ کسی نے کسی کے بات کر دی تو جی اس نے اس کے خلاف بات کر دی، اس نے اس کے خلاف بات کر دی. پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی بھی جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرتا، نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی سے ہو گئی تو اس نے بعد میں اس کی توسیع یا اصلاح کر لی تو میرا خیال ہے کہ اس کی اصلاح کو جو ہے وہ ہدف تنقید نہیں بلکہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے. کوئی بھی سیاسی جماعت دیکھیں، یہ وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی ہو، اس میں رجمنٹل ڈسپلن نہیں جو ہے وہ انفورس کیا جا سکتا. سیاسی جماعتوں میں چھوٹی موٹی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہوتی رہتی. ہر آدمی نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس اپنے الفاظ ہوتے ہیں. بعض اوقات الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہوتا تو اسی کو جو ہے وہ آپ پھر رگڑا دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن رانا صاحب، جب جاوید لطیف صاحب یہ کہیں گے کہ میری وجہ سے مجھے شوکاز نوٹس دینے کی وجہ سے میاں صاحب نے منع کر دیا، میری وجہ سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب پارٹی اجلاسوں میں نہیں گئے، تو کیا پارٹی صدر اتنے بے بس ہیں کہ ایک ممبر کی وجہ سے ان کے سگے بھائی ان کو اتنا وہ کریں گے کہ اس طرح یہ چیزیں پارٹی کے اندر ہیں تو صحیح نا؟ اور دوسرا، آپ کے پاس کسی کا اسائنمنٹ ہے کیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. جس کسی نے بھی کہا ہے یہ بات، اس بات میں جو ہے وہ سبسٹنس تب ہو کہ پارٹی کا جو متعلقہ ایونٹ ہے اس کا جو ذمہ دار ہے، اگر میں یہ کہوں کہ جی میں نے دعوت دی ہے یا میں نے کہا ہے اور فلاں آیا ہے فلاں نہیں آیا، تو اس کو تو آپ ویٹ دیں. اب اگر کسی اور نے کوئی بات کی ہے تو اس نے اپنی انفارمیشن کے مطابق بات کی ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ سہولت کے مطابق جو ہے وہ بات کی ہے. تو ان چیزوں کو آپ جو بات کہتا ہے اس تک اس کو جو ہے وہ محدود رکھیں. نوٹس جو ہے وہ پارٹی نے دیا ہے اور جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پارٹی کوئی نوٹس جاری کرے یا نہ کرے اور وہ اپنے قائد سے جو ہے وہ اس کے اوپر رہنمائی نہ لے، یا جو صدر جماعت ہیں وہ جو ہے وہ ان کی اس میں جو ہے وہ کانسنٹ شامل نہ ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بات کی، اس بات کے اوپر پارٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے وضاحت طلب کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ جو کی ہے اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کا وہ جواب دے دیں گے. اتنی سی بات ہے. پارٹی میں ایک امپریشنز تو ہے جن کو آپ کے پارٹی کے لوگ کلیئر کرتے رہتے ہیں. اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے پارٹی کل سن لینا، کل نون میم شین جو ہے وہ کوئی میرے دائیں تھا، کوئی بائیں تھا، کوئی سامنے تھا، تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں. اب بھی اگر نون میرے جو ہے وہ دائیں ہو، شین میرے بائیں ہو، تو پھر آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ دراصل میں اس کا
برا اس لیے نہیں مناتا. میں سمجھتا ہوں, میں اس میں یہ اچھائی دیکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون, میاں صاحبان, حمزہ صاحب, مریم نواز, ان کی یہ اہمیت ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اہمیت ہے کہ کوئی ٹاک شو ہو, کوئی تجزیہ ہو, کوئی پریس کانفرنس ہو, ان کے بغیر یہ مکمل ہی نہیں ہوتی. ان کے گرد جو ہے وہ چیزیں گھومتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پاپولیرٹی ہے, ان کی عوام میں مقبولیت کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کا شاخسانہ ہے. اور ہمیں اس کے اوپر نہ تو برا منانا چاہیے, نہ ہی اس میں جو ہے وہ الجھ کے رہ جانا چاہیے. دیکھیں, کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے جس کے پہلے درجے کی قیادت ہے, دوسرے کی ہے, تیسرے کی ہے, تو دیکھیں وہ اگر 50, 100, 150 لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن الفاظ میں میں ایک بات کر رہا ہوں باقی سارے بھی انہی الفاظ میں کریں. ہر کسی کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. سر یہ نیگیٹو باتیں گراف پڑھانے کے لیے کی جاتی ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. یہ بتا دیں کہ پہلے نیوزی لینڈ اور اب بنی تو اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں تھیں, مسلم لیگ نون تھی, ان کی جو ٹیون تھی حکومت کے خلاف وہ کچھ اور تھی, بڑی اگریسو تھی. سلیکٹرز کا نام لیا جاتا, جملے لیے جاتے تھے, بولا جاتا تھا. اب جیسے جیسے آپ لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں وہ ٹیون ہے جو اپوزیشن کی مسلم لیگ نون کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو ٹیون تھی, وہ جو سن لیں, وہ جو ٹیون تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ کٹ پتلی ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اس جگہ پہ بٹھایا ہے, یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اب آپ کے سامنے بھی کہہ دیا. اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں کس سے نہیں, ہمارا جب مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو میرا تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں, اور ہمارا سن لیں, ہمارا کسی سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں, سارے لوگ جو اس ملک کے اندر ہیں سبھی سے کسی نہ کسی جگہ پہ یا کسی نہ کسی کا جو ہے وہ کوئی تعلق, کوئی ملاقات یا سرے راہ کوئی بات ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اس قسم کا جو ہے وہ کوئی فساد جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو پاکستان کی صورتحال کیوں ہے, وہ اسی لیے ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ کٹ پتلی ہے, یہ جو ہے یہ اصل حکومت نہیں ہے. آج مودی کیوں کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے جی میں کس سے بات کروں جی, یہ جو حکومت ہے یہ تو صحیح نمائندہ ہی نہیں ہے پاکستان کے عوام کی. آج آپ کی حالت یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرکٹ کا میچ جو ہے یا کرکٹ سیریز جو ہے وہ نہیں آپ بچا سکتے. وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ مانی نہیں جاتی, اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جی وہ فون کیا تھا وزیر اعظم نیوزی لینڈ کو, اس نے ہماری بات نہیں مانی. خود ہی آگے ہاؤس میں بتا دیتے ہیں کہ جی میں کل سے مودی کو فون کر رہا ہوں, مودی میرا فون ہی نہیں لے رہا اور مودی خاموش ہے, پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا. خود ہی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ فون نہیں کر رہا, اور وہاں پہ جو ہے وہ یعنی کس چیز کی آپ لابنگ کرتے ہیں, کیا آپ کی خارجہ پالیسی ہے. کشمیر آپ نے جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا ہے. حالت آپ کی یہ ہے کہ افغانستان کے جو ہے آپ مامے بنے پھرتے ہیں, اور افغانستان کے اوپر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں پہ اس اجلاس میں آپ کو بٹھاتا کوئی نہیں ہے. تو یہ حالت ہے آپ کی. یورپی یونین جو ہے وہ آپ کو وہ کون سی لسٹ ہے وہ جو وہ ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے وہ اس سے وہ آپ کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں. ڈالر آپ کا جو ہے وہ 200 کو جو ہے وہ چھو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا تو اب برا حال ہے. پیٹرول جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 123 پہ, یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں وہاں پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے, ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے. یہ اس لیے ہے کہ ووٹ کی عزت نہیں ہوئی. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو. یہ ملک ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے مارز وجود میں آیا تھا. اگر آپ اس کو ووٹ کی طاقت سے چلاتے تو آج یہ پورا پاکستان ہوتا. اگر مادر ملت فاطمہ جناح کے الیکشن میں ووٹ کو اس وقت عزت مل جاتی تو آج پورا پاکستان ہوتا. تو ہم تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں ٹیون میں جو نہ کبھی پہلے ہی نہ کبھی اب بھی, تو یہ آپ کے احساس کی بات ہے. ہم بالکل آج بھی اس بات پہ ہیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جائے, تسلیم کیا جائے. اس میں اس
मुल्क की बका है और जो इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। हुकूमत एक तरफ जो है इदारों की मजबूती की बात करती है, दूसरी तरफ बाकी वज़रा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन के जो नोट नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, वो इलेक्शन कमीशनर को गालियाँ दे रहे हैं। यानी इनका जो है ना, इनके मुंह को जो है ना वो खून की तरह से ना जो इनको है वो बदजुबानी और बदतमीज़ी जो है वो इनके मुंह को लगी हुई है। ये 3 साल से जो है वो अपोजिशन को गालियां दे रहे हैं, अपोजिशन की लीडरशिप को गालियां दे रहे हैं, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बना रहे हैं, हमारे खिलाफ जो है वो हर किस्म का घटिया इंतकाम जो है वो बरूए कार इन्होंने रखा हुआ है। अब जो है वो सहाफ़ियों के साथ भी वही कुछ कर रहे हैं। अब उनको भी जो है वो उनके मुंह के ऊपर जो है वो टेप लगाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उनका गला जो है वो दबा के उनकी आवाज़ को जो है वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जो है वो इल्ज़ाम तो बहुत मामूली चीज़ है, गालियाँ दे रहे हैं वो। तो ये जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि हम तो 3 साल से ये भुगत रहे हैं और उसके बावजूद जो है अपने कद और अपने पाँव पे खड़े हैं। अब मैं समझता हूँ कि दूसरे अदारों को भी खड़ा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी खड़ा होना चाहिए। सहाफ़ी जो हैं, सहाफ़ी डट चुके हैं, सहाफ़ियों ने स्टैंड ले लिया है और सहाफ़त में या इस बरादरी में लोगों ने बड़ी सज़ाएँ काटी हैं, लोग गायब हुए हैं, शमाली इलाका जात की सैर पे भेजे गए हैं, उठाए गए हैं, आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। आप बताएं अबसार आलम को फायर जो है वो किसने मारा था? ये वज़ीर इत्तलात ने आके टीवी पे बैठ के कहा कि 2 दिन में हम इसको उस मुलज़िम को पकड़ के सामने ले आएंगे और आपको पता चल जाएगा आप क्या सराइयाँ कर रहे हैं, आप झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज वो उसको 2 दिन छोड़ के जो है उसको 6-7 माह हो गए हैं, आज तक वो क्यों नहीं पता चला? तूर का जो है वो उसके जो फ्लैट में दाखिल होके जिन लोगों ने मारा है उसे, उन लोगों को जो है वो पूरी वो वीडियो में ट्रेस हो रहे हैं, क्यों नहीं आज तक उनको जो है वो पकड़ा गया? हामिद मीर को ऑफ एयर जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो किया जा सकता है और चैनल्स को जो है वो उनका बाजू जो है वो मरोड़ा जा सकता है कि फ़लाँ को ऑफ एयर कर दो, फ़लाँ को जो है वो प्रोग्राम से निकाल दो। वो अपना वो नजम सेठी साहब जो है, मेरा ख्याल है उन्होंने इसी चक्कर में तमाम चैनल्स के ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो उनका विज़िट और सैर जो है वो मुकम्मल हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करने की दावत दी गई है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को जो शाही तोहफ़े हासिल हुए हैं उस हवाले से वो इनकार कर रहे हैं, जब तक खुद कहा करते थे कि जब चोरी नहीं की तो फिर तलाशी देने में क्या हद है? इसकी देखिए, इसकी तलाशी अब हम नहीं लेंगे, इसकी तलाशी जो है वो अब हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के फजल से मुझसे तो जाली बरामदगी हुई है ना, इनसे असली बरामदगी होगी बिल्कुल। और बाकायदा जो है ना वो वीडियो में दिखाएंगे जिस चीज़ की मुझसे हुई है, जिस चीज़ की मुझ पे डाली गई है। आप बताएं कितने की है? 1000 रुपये में लेते हैं, मैं देने को तैयार हुआ। राणा साहब, क्या एक्सटेंशन वोट देने का पछतावा है? की एक्सटेंशन के लिए जो वोट दिया था मुस्लिम लोगों ने, रहनुमा मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह इससे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए। राना सनाउल्लाह मीडिया और सीक्वेंस के हवाले से बता रहे थे, उनका ये कहना था कि मरीम नवाज़ पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है।